بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اساتذہ کرام۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بے گھر افراد کا اندراج کس طرح سے کرنا ہے۔ بے گھر افراد کا اندراج کرنے کے لیے انیمریشن اپلیکیشن پر کلک کریں۔ جب انیمریشن اپلیکیشن اوپن ہو جائے تو آپ نے جس بلاک میں بھی بے گھر افراد کا اندراج کرنا ہے آپ اس بلاک پر کلک کریں۔ جب بلاک پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے بلاک کا سٹیٹس شو ہو جائے گا کہ کل گھرانے کتنے ہیں، کل عمارتیں کتنے ہیں، گھرانوں کی اقسام کتنی ہیں، عام کتنے، اجتماعی کتنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بلاک جاری رکھیں پر کلک کریں۔ یہاں پر آپ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد بلاک کا آپ کو نقشہ شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہاں آگے جائیں، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کے سارے گھرانے شو ہو رہے ہیں جو آپ نے پہلے بلاک میں مکمل کی ہیں۔ اس کے بعد ہے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بے گھر افراد کا اندراج کریں، تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ شو ہوتی ہے، آپ بے گھر افراد کے گھرانے کو آخری 2 دن میں شروع کر سکتے ہیں۔ ایک بلاک کے تمام بے گھر افراد کو واحد گھرانہ تصور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بے گھر افراد کا گھرانہ شامل کریں، پھر اس میں بے گھر افراد شامل کریں۔ اس کے بعد آپ نے پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ پلس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سے پوچھتا ہے کہ گھرانے کا اندراج کریں، تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سٹیٹس شو ہوتا ہے بے گھر گھرانہ، پہلے بے گھر فرد کا نام، جو پہلا آپ بے گھر افراد درج کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے نام لکھنا ہے۔ یہاں پر نام لکھنے کے بعد فرض کیا کہ میں بے گھر فرد کا جو میرے پاس نام ہے وہ ہے سیم، تو میں یہاں پر اس کا نام درج کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے اس کا موبائل نمبر یا پی ٹی سی ایل نمبر دیں۔ اگر وہ آپ کو موبائل نمبر یا دیتا ہے تو آپ وہاں پر آپ موبائل نمبر انٹر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ اس کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ یہاں پر نہیں دینا، نہ دینے کی وجہ منتخب کریں، یا استعمال نہیں کرتا، نمبر یاد نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتا، تو میں یہاں پر کر رہا ہوں کہ استعمال نہیں کرتا، تو استعمال نہیں کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کلک کرنا ہے کہ اندراج کریں۔ یہاں پر جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ پہلا بے گھر فرد شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلا بے گھر فرد ایڈ کیا ہے اس کی آپ نے مردم شماری کرنی ہے، تو اس پر آپ نے کلک کرنا ہے مردم شماری کرنے کے لیے۔ تو جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں گھرانہ شروع کریں، کیا آپ اس گھرانے کی مردم شماری شروع کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، تو یہاں پر آپ نے گھرانے کے سربراہ پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ سے یہ اس کی شناختی دستاویز مانگتا ہے، شناختی کارڈ اگر اس کا بنا ہوا تو آپ اس کا انٹر کر دیں، یا شناختی کارڈ ہے یا اس کا کوئی بھی فارن کنٹری کا رہنے والا ہے تو اس کی آپ نے شناختی دستاویز انٹر کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی شناختی دستاویز دستیاب ہیں تو آپ نے انٹر کر دینی ہے۔ اگر شناختی دستاویز دستیاب نہیں ہیں تو نن پر کلک کریں اور اس کو شناختی دستاویز نہ دینے کی وجہ بتائیں کہ شناختی دستاویز بنی ہوئی نہیں ہے یا شناختی دستاویز کھو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹھیک ہے پر کلک کرنا ہے۔ جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے اس کی جنس ایڈ کرنی ہے۔ جنس ایڈ کرنے کے بعد مرد ہے، عورت ہے، اس کے بعد اس کی عمر ایڈ کرنی ہے۔ عمر ایڈ کرنے کے بعد جتنی بھی اس کی عمر ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنی ہے۔ عمر درج کرنے کے بعد فرد سے متعلق بنیادی سوالات کہ وہ شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، مذہب اس کا، مادری زبان کون سی ہے، قومیت کیا ہے، اس کی شادی شدہ ہے تو شادی شدہ درج کریں، مذہب اس کا درج کریں، اس کے بعد ہے مادری زبان اس کی درج کریں، جو بھی ہے قومیت، جو اس کی قومیت ہے وہ اس کی درج کریں۔ قومیت درج کرنے کے بعد فرد کی تعلیم سے متعلق سوالات کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے تو اس کی تعلیم درج کریں، نہیں ہے تو یا وہ آج کل تعلیمی ادارے میں جا رہا ہے، نہیں جا رہا، کبھی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گیا، تو اب یہاں پر میں درج کر رہا ہوں کہ وہ تعلیمی ادارہ میں گیا ہے اور اس کی تعلیم میٹرک ہے۔ اور اس کے بعد شعبہ تعلیم اس کا درج کریں۔ شعبہ تعلیم درج کرنے کے بعد محفوظ یا اپ ڈیٹ پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فرد کی معاشی سرگرمی سے متعلق سوالات درج کرنے ہیں کہ آپ پچھلے 12 مہینوں کے دوران عام طور پر تنخواہ، منافع یا بلا معاوضہ کام کیا ہے، مثلا نوکری یا اپنا کاروبار یا زراعت وغیرہ۔ اگر کیا ہے تو اس پر کلک کریں، ہاں پر کلک کریں، اگر نہیں کیا تو نہیں پر کلک کریں۔
تو اس کے بعد میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں، ہاں پر کام کی نوعیت اس کی سرچ کریں، کام کی نوعیت کیا ہے، اس نے ملازمت کی ہے اور زراعت کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، آجر مزدور ہے تو اس پر آجر پر کلک کریں۔ اس کے بعد محفوظ یا اپڈیٹ پر کلک کریں۔ یہ کلک کرنے کے بعد فرد کے نقل مکانی سے متعلق سوالات درج کریں۔ پیدائش کا ملک سرچ کریں۔ اس کے بعد پیدائش کا ضلع اور پیدائش دیہات میں ہے یا شہر میں ہے، جو بھی اس کی پیدائش ہے وہ یہاں پر درج کریں۔ اس کے بعد موجودہ ضلع میں کتنے عرصے سے رہائش پذیر ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی عرصے سے وہ رہائش پذیر ہے وہ آپ نے درج کرنا ہے۔ محفوظ یا اپڈیٹ پر کلک کریں۔ فرد کی ذہنی اور جسمانی دشواری سے متعلق سوالات درج کریں۔ دیکھنے، سننے، بولنے، چلنے پھرنے یا ذاتی دیکھ بھال میں کوئی اگر اس کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کی معذوری درج کریں، اگر نہیں ہے تو اس کو کوئی مشکل نہیں پر کلک کریں۔ یہ آپ نے پہلے بے گھر فرد کی مردم شماری کر دی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ کے بلاک میں جتنے بھی بے گھر افراد ملتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ ان کا جو پہلا فرد آپ شامل کریں گے وہ اس کا سربراہ بن جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو بے گھر افراد ملتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ہی درج کریں گے۔ اس کے لیے نیا سربراہ آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ نئے سربراہ بنانے کا یہاں پر آپشن ہی نہیں دیا گیا۔ ہاں، آپ اس کے جو سربراہ بنائیں گے، پہلا جو سربراہ ہوگا اس کے بعد جو جتنے بھی آپ دوسرے افراد جمع کریں گے، درج کریں گے، تو ان کا آپ نے رشتہ اس کے ساتھ یہ لکھنا ہے کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے۔ اگر کوئی رشتہ بنتا ہے تو رشتہ دار میں درج کر دیں، اگر رشتہ نہیں بنتا تو آپ اس کا غیر رشتہ دار درج کر کے باقی جتنے بھی آپ فرد اندراج کریں گے ان کی مردم شماری کر سکتے ہیں۔ فرض کیا یہ میں دوسرا ایک فرد درج کر رہا ہوں، زین، یہ سربراہ کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ نے اس کے غیر رشتہ دار پر کلک کرنا ہے۔ جیسے اس کے بعد آپ نے اس کی جنس سلیکٹ کرنی ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کی عمر سلیکٹ کریں 30 سال۔ پھر اس طرح سے جتنے بھی آپ کے پاس بے گھر افراد ملتے جائیں گے آپ نے سب کا اس طرح سے اندراج کرتے جانا ہے اور ان کی مردم شماری کرتے جانا ہے۔ 5 ہیں، 10 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی آپ کو بے گھر افراد ملتے ہیں آپ نے ان کی اس طرح سے مردم شماری کرتے جانا ہے۔ سربراہ کے ساتھ اگر کوئی رشتہ ہے تو رشتہ اس کا سلیکٹ کرتے جائیں، اگر رشتہ نہیں ہے تو غیر رشتہ دار سلیکٹ کر کے اس کے ساتھ ہی ایڈ کرتے جائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔